الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. صدق اللہ العظیم. سورہ احزاب شریف کی آیت نمبر 4 اور 5 آپ نے سماعت فرمائی، جن میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کے لیے اس کے شکم میں 2 دل نہیں بنائے. وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجُكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، اور نہیں بنایا اس نے تمہاری بیویوں کو جن سے تم ظہار کرتے ہو تمہاری مائیں. وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور نہیں بنایا اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے فرزند. ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، یہ تمہارے منہوں کی باتیں ہیں. وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور اللہ تعالیٰ تو سچی بات فرماتا ہے اور وہ ہدایت دیتا ہے سیدھی راہ چلنے کی. ادعوہم لآبائہم، بلایا کرو ان کو ان کے باپوں کی نسبت سے. بلایا کرو ان کو ان کے باپوں کی نسبت سے، وہ جو لے پالک ہے. ہوا اقسط عند اللہ، یہ زیادہ کرین انصاف ہے اللہ کے نزدیک. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تمہیں علم نہ ہو ان کے باپ کا، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں، بیٹا نہیں ہو سکتا. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور نہیں ہے تم پر کوئی گرفت، فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اس میں جو تم نادانستہ کر بیٹھے. وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، البتہ وہ کام جو تمہارے دل قصداً کرتے ہیں ان پر ضرور گرفت ہوگی. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے. پہلی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، بندے کے پہلو میں 2 دل نہیں ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے 2 آنکھیں عطا کی ہیں، 2 کان عطا کی ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، اسی طرح اعضائے انسانی کے اندر 2 دل نہیں ہو سکتے. بالفرض اگر کسی کے وجود میں 2 دل موجود ہوں، دل سے مراد گوشت کا ایک لوتھڑی ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے. یہ ایک گوشت کا ٹکڑا جو ہمارے بائیں سائڈ پر موجود جسے ہم دل کہتے ہیں، بالفرض ایسا ایک گوشت کا ٹکڑا کسی کے ہاں دوسرا موجود بھی ہو تو
تو وہ فقط ایک گوشت کا ٹکڑا ہوگا، دل کی حیثیت اسے حاصل نہیں ہو سکتی۔ دل اس پورے وجود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی رکھا ہے، جس سے خداوند قدوس نے پورے وجود کی بادشاہت عطا کی ہے۔ دل ایک ہی ہے۔ اب فرمانے کا مقصد کیا ہے؟ فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ دل جب ایک ہے تو پھر اس ایک دل کے اندر دو محبتیں نہیں ہو سکتی۔ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہو اور ان کے دشمنوں سے بھی محبت ہو ایک ہی دل میں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک سمندر کے اندر سواری کرنے والا دو کشتیوں پر سوار نہیں ہو سکتا۔ اگر دو کشتیوں کا سوار اس پرشور سمندر کو جب وہ عبور کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ غرق ہو جائے گا، یا صدیق و فاروق کے صف میں شامل ہونا پڑے گا، یا ابو جہل اور ابو لہب کی سنگت اختیار کرنا پڑے گی۔ کسی ایک کی طرف جانا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا بھی بندہ دعویٰ کرے، خداوند قدوس کی اطاعت کا بھی دعویٰ کرے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا دم بھی بھرے، اور زبانی غلامی یہ سارا کچھ کہنے کے بعد اس کی زندگی کے اثرات، اپنے اعمال، اپنے کرتوت اور ہماری جو اپنی ذاتی حرکتیں ہیں وہ غیروں کو پروموٹ کرے، غیروں کی نشاندہی کرے، اور ہمارا کردار ہمیں غیروں کی طرف لے کر جائے، تو پھر وہاں پہ زبانی کلامی دعوے کام نہیں آئیں گے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، زبانی کلامی پھر وہ دعوے کام نہیں آئیں گے۔ ہاں اگر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری اور آپ کی غلامی ہے تو پھر ڈٹ کے کھڑا ہونا پڑے گا حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی پر۔ پھر غیروں کی حرکتوں پر عمل کرنا یا کسی دوسروں کی باتوں میں آنا کبھی کسی صورت میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ قبول نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میں نے دو دل نہیں رکھے، دل ایک ہے۔ جب دل ایک ہے تو اس دل کے اندر واضح کر کے بتاؤ محبت کس کی ہے، اس دل میں بستا کون ہے؟ جنہوں نے اپنے دل میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بسایا، پھر ان کے کردار سے بھی خوشبو انہی کی آتی ہے، اور جن کے دل میں غیر بستے ہیں تو ظاہر بات ہے ان کی حالات و سکنات سے بھی وہی ظاہر ہوتے ہیں۔ اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم کن کی طرف پلٹ کر جاتے ہیں۔ فَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّاتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، جس طرح ایک دل کے اندر دو محبتیں نہیں ہو سکتی، بندہ دو رنگی اختیار نہیں کر سکتا، اسلام کے سارے قوانین کو دیکھتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، سوچتے سنتے ہوئے اگر ان کی طرف بھی مائل ہو اور دوسری طرف جو غیر اسلام ہے، کفر و معصیت ہے، گناہ ہے، بندہ ان کی طرف بھی ایک پاؤں رکھے تو جس طرح وہ قبول نہیں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو پرانے اور فرسودہ خیالات والے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اپنی ماں کو اگر اپنی بیوی کو اگر اپنی ماں کی مثل کہہ دیا جائے تو وہ کہتے تھے نکاح ٹوٹ گیا، تو اس طرح نکاح نہیں ٹوٹتا۔ فرمایا یہ ایک فرسودہ خیال ہے۔ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، نہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں کو تمہاری ماں کا درجہ دیا ہے، نہ وہ مائیں بن سکتی ہیں، اور اسی طرح نہ تمہارے منہ بولے بیٹے تمہارے حقیقی بیٹے بن سکتے ہیں۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ وَتَلْكَ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، یہ تمہاری منہ کی باتیں ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں ان کے اندر ایک یہ رواج تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یوں کہتا انتی علی کظہر امی، کہ تو مجھ پر اس طرح ہے جس طرح میری ماں کی پشت، ان الفاظ کو طلاق شمار کیا جاتا اور وہ عورت اس پر حرام ہو جاتی۔ اسلام نے اس کی اصلاح فرمائی اور فرمایا کہ یوں ہی زبان سے کہہ دینے سے حقیقت نہیں بدل جایا کرتی کہ کسی کو ماں کہہ دیا تو وہ ماں بن گئی۔ اس لیے ان الفاظ سے
بیوی کو طلاق نہیں ہوتی، لیکن اسلام کے شائستہ معاشرے میں اس قسم کا انداز گفتگو از حد ناپسندیدہ ہے۔ اس قسم کا کلام اسلام کو قطعاً جو ہے وہ یہ گوارا نہیں، پسند نہیں ہے۔ اس لیے ایسا کہنے والے پر اسلام نے کفارہ ادا کرنا لازمی قرار دیا۔ جس نے بالفرض اگر اپنی بیوی کے بارے میں ایسے الفاظ کہے تو اس کے لیے اسلام نے کفارہ رکھا ہے۔ اظہار کا کفارہ 2 مہینے کے روزے ہیں مسلسل، کہ ان میں ایک بھی روزہ چھوٹنے نہ پائے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اور یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ یہ کفارہ ادا کیا جائے گا تو وہ تب اپنی بیوی سے قربت کر سکتا ہے۔ بیوی حرام نہیں ہوگی، مگر ایک مکروہ عمل کرنے کی وجہ سے اس پر یہ کفارہ لازم آئے گا۔ تو اسلام نے اس چیز سے ہمیں سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ ایسے الفاظ بھی پسندیدہ نہیں ہیں، لہذا اس معاشرے کے اندر جو ایک جاہلیت کا جو رواج تھا، اس رواج کا بھی اسلام نے اس چیز کو بھی منع فرما دیا۔ دوسرا یہ تھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ جب انہیں بلاؤ تو ان کے حقیقی باپوں کی نسبت سے بلاؤ، کہ یعنی کہ اگر یہ بھی ان کے ہاں رواج تھا کہ اگر کسی شخص نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا، منہ بولا بیٹا بنا لیا، تو اسے حقیقی بیٹے کی طرح سارے احکام اس پر لازم ہوتے ہیں، اور وہ تمام حقوق اسے حاصل ہو جاتے جو حقیقی سلبی بیٹے کو حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ بات حقیقت کے سراسر خلاف تھی، دوسرا اس سے طرح طرح کی پیچیدگیاں اور الجھنیں پیدا ہو جاتی، کئی مستحق لوگوں کی حق تلفی ہوتی، خاندان کے افراد میں تلخیاں پیدا ہو جاتی۔ اس لیے اسلام نے اس رواج کو منسوخ کر دیا اور بتا دیا کہ کسی بیٹے کو آپ اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتے، کسی بیٹے کو اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتے، وہ آپ کا حقیقت میں بیٹا نہیں بن سکتا۔ اور پھر جب آپ کا حقیقت میں بیٹا نہیں، بالفرض اگر کسی نے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اولاد نہیں ہے، کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا یا کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا لیا، تو وہ اس سے اسلام نے منع نہیں فرمایا۔ آپ کسی کا بچہ لے کر پال سکتے ہیں، کسی بیٹی کو پال سکتے ہیں، لیکن فَنَعْبُدُهُمْ لِآبَائِهِمْ، ان کو ان کے باپ کی نسبت سے پکارنا پڑے گا، ان کا نسب نہیں چینج کر سکتے۔ جو اس کا حقیقی باپ ہوگا، کاغذات کے اندر، شناختی کارڈ کے اندر، اس کے ڈاکومنٹس کے اندر، اور جس طرح بھی اس کی کوئی شناخت جب وہ آپ کروائیں گے تو اس کی شناخت اپنے نام سے نہیں کروا سکتے، اس کے حقیقی باپ کی نسبت کے ساتھ اسے بلانا پڑے گا۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ آج اس معاشرے کے اندر کئی ایک ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے دوسروں کے بچوں کو وہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے شفقت سے محبت سے وہ پالتے۔ کئی بہنیں ایسی ہوتی ہیں وہ بچوں کو دے دیتی ہیں، کوئی بھائی ایسے کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہ لے لیتے ہیں، وصول کرتے ہیں، جب وہ بلا لیتے ہیں ان کو پالتے ہیں تو پھر ان کی بلدیت میں اپنا نام لکھتے ہیں، ان کی بلدیت میں اپنا نام لکھتے ہیں۔ قرآن کی صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ادعوہم لآبائہم، ایسا ہرگز نہیں کر سکتے کہ کسی کے بیٹے کو آپ اپنی بلدیت میں نہیں رکھ سکتے، ایسا کرنا حرام ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ نے روایت فرمائی کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایسا بیٹا کہ جس نے اپنے باپ کے سوا کسی دوسرے کا باپ ان کا نام اپنی بلدیت میں لکھا، یا جس نے کسی کے بیٹے کو اس کے باپ کا نام کاٹ کر اپنا نام لکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی اس پر لعنت ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وہ غلام جو اپنے مالک کی ملک میں تھا اور اس کی اجازت کے بغیر اس کی ملک سے بھاگ کر کسی دوسرے کے پاس چلا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی اس پر بھی لعنت ہے۔ اب اس روایت کے پیش نظر اگر ہم اپنے اس معاشرے پر نظر دوڑائیں تو جو لے پالک بیٹا ہوتا ہے، جو کسی سے ہم لے کر پالتے ہیں، پال تو سکتے ہیں، اس میں وہ حرج نہیں، مگر ان کے باپ کا نام
نام ان کی ودیت میں لکھا جائے گا. ودیت چینج نہیں کر سکتے, نسب چینج نہیں کر سکتے, سلب چینج نہیں کر سکتے. اور پھر دوسری چیز, اس کا وراثت کے اندر وہ حصہ نہیں ہو سکتا جو حقیقی وارثان کا حصہ, وہ حصہ وراثت کے اندر ان کا نہیں ہو سکتا. حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, جن کا یہ واقعہ ہے. تو علماء نے یہاں پہ بیان کیا ہے, سب کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت زید بن حارثہ کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. یہ کون تھے؟ یہ شام کے باشندے تھے. تہامہ کے چند سواروں کا ادھر سے گزر ہوا, یہ ابھی بچے تھے, انہوں نے انہیں پکڑ لیا, اپنے ساتھ لائے اور انہیں فروخت کر دیا, بیچ دیا. کس کے ہاتھوں بیچا؟ انہوں نے حکیم بن حزام, حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے, انہوں نے خرید لیا. اور خرید کر انہوں نے حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی پھوپھو جان کو آ کر جب وہ تحفہ انہیں دے دیا. اب کون سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی, انہوں نے حضور علیہ السلام کو ہبہ کر دیا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس آ کے بچپن میں قسمت آپ کی, آپ کے جو والد تھے حضرت حارث, وہ حضرت زید کو بڑی دیر تلاش کرتے رہے, بڑا ڈھونڈتے رہے, ادھر ادھر ملکوں کو تلاش کرتے رہے, لیکن حضرت زید حضرت حارث کو نہ ملے. جب نہ ملے, احادیث کی کتابوں میں ان کا تفصیل کے ساتھ واقعات ملتے ہیں. انہیں ایک دن پتہ چلا کہ حضرت زید مکہ مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام کے پاس ہے. جب انہیں پتہ چلا, یہ اپنے ایک بھائی کو لے کر اور اپنے قبیلے کے چند افراد کو لے کر حضور علیہ السلام کے پاس آئے. آقا علیہ السلام کے پاس جب آئے تو انہوں نے حضور اکرم علیہ السلام کے پاس رات گزاری. جب رات گزاری, رات بھر, یعنی جب تشریف لائے تو اب حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم علیہ السلام کے پاس بیٹھے, تو حضرت زید کا جب گزر ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور پہچان لیا. جب اپنے بیٹے کو کئی سالوں گزرنے کے بعد حضرت حارث نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو ایک شفقت اور محبت پدری جو تھی وہ غلبہ آیا, جوش میں آنے لگی. آپ نے اپنا ضبط قائم رکھتے ہوئے محفوظ رکھا اور رات گزاری. رات گزارنے کے بعد صبح ہوئی تو حضور علیہ السلام سے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ زید میرا بیٹا ہے, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو مجھ سے میں فدیہ دینے کے لیے تیار ہوں, میں اس کا معاوضہ دینے کے لیے تیار ہوں, اس کے پیسے دینے کے لیے تیار ہوں. اس کا آپ مجھ سے کوئی جرمانہ لینا چاہے تو وہ لینے کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن زید مجھے واپس کر. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب یہ محبت دیکھیں, سرکار مدینہ علیہ السلام کی شفقت تھی. اب انہیں بھی پتا تھا کہ باپ میرا مجھے لینے کے لیے آیا ہے, کوئی کسی کی غلامی میں کیسے جا سکتا ہے, اپنے گھر کو چھوڑ کر, اپنے رشتوں کو چھوڑ کر کسی کی غلامی میں کیسے کوئی جا سکتا ہے. کسی کو پتا چلے کہ میں کسی کی غلامی میں زندگی بسر کر رہا ہوں اور مجھے اپنے گھر لینے کے لیے آ رہے ہیں, جو گھر میں ساری سہولتیں موجود ہیں اور سارا کچھ اپنے گھر میں موجود ہے, وہ کسی کی غلامی کو کیسے قبول کر سکتا ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو بجائے اس کے کہ آپ خوش ہوتے, حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. آپ رونے لگے. آپ نے آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ زید روتے کیوں ہو؟ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا کی ہر سختی قبول ہے, دنیا کا ہر جو وہ رشتہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, یا رسول اللہ, مگر آپ کا یہ در چھوڑ کر میں چلا جاؤں تو یا رسول اللہ یہ گوارا نہیں. اگر آپ زید کی زندگی چاہتے ہیں تو زید کو پھر اس در سے جدا نہ کیجیے گا. حضور علیہ السلام نے سنا, آقا علیہ السلام نے فرمایا, زید تمہارا باپ ہے, تمہیں لینے کے لیے آیا ہے, عزت کے ساتھ اور اپنے ایک اعلیٰ رشتے کے ساتھ اپنے گھر میں رہو گے. حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا اظہار کیا. حضور علیہ السلام نے انہیں اختیار دیا. آپ نے فرمایا دیکھو, اگر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف فرمایا, اگر زید جانا چاہے گا تو چلا جائے گا, اختیار ہے, کوئی روکے گا نہیں.
لیکن اگر زید نہ جانا چاہے تو سختی نہیں کر سکتے، آپ مجبور نہیں کر سکتے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد گرامی کے پاؤں پکڑے اور عرض کی کہ رب کعبہ کی قسم یہ غلامی مجھے زندگیوں کی سب سے آزادی سے جو وہ بڑھ کر عزیز ہے، لہذا ساری زندگی کی ساری دنیا کی آزادیاں قربان اور حضور اکرم علیہ السلام کی غلامی مجھے قبول ہے، میں اس در سے نہیں جانا چاہتا۔ پر جب وہ یہاں پہ رہے، لوگوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیا، زید بن محمد، زید بن محمد۔ پھر جب یہ آیات قدسہ نازل ہوئی، حضور کریم علیہ السلام نے پھر ان کو زید بن محمد سے آپ نے فرمایا نہیں، زید بن محمد نہیں، زید بن حارث ہی ہے، ان کے والد صاحب کی نسبت نہیں چینج ہو سکتی۔ پھر آگے جب وہ سورہ مجادلہ کے اندر اس کا تفصیل سے واقعہ آئے گا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا تو ان کی بیوی ان سے جب جدا ہو گئی تو ان کی بیوی کے ساتھ حضور علیہ السلام نے نکاح فرمایا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کے ساتھ حضور اکرم علیہ السلام نے نکاح فرمایا، ان کو اپنی زوجیت میں قبول فرمایا۔ اس وقت بھی جب وہ کفار و مشرکین کا ایک بڑا طوفان بپا ہوا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی بیٹی کے ساتھ یعنی اپنی بہو کے ساتھ جب وہ نکاح فرما لیا تو قرآن نے وہاں پہ فرمایا کہ نہیں، جو منہ میں بولا بیٹا ہے آپ کا کسی صورت بھی وہ بیٹا نہیں ہو سکتا، وہ تو آپ کا حقیقی رشتہ دار نہیں ہو سکتا۔ لہذا ان مسائل کو اس میں بیان فرمایا اور بڑی سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، جنہوں نے اپنے بیٹے اپنے گھر کے اندر لے پالک کسی کے بچے پالے ہوئے ہیں، اگر آج تک انہیں مسئلے کا نہیں علم تھا تو وہ ان کی نسبت اپنی طرف کر رہے تھے، ان کو ان کی ولدیت میں اپنا نام لکھ رہے تھے، تو آج اگر تک انہوں نے جو لکھا ہے تو فرمایا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، آج تک تمہیں مسئلے کا پتہ نہیں تھا لہذا کوئی گناہ نہیں، لیکن وَلَٰكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، پتہ چل جانے کے بعد پھر آپ اس کی نسبت اپنی طرف ان کی نسبت اپنی طرف نہیں کر سکتے، پھر جن کے ہیں وہ ان کا نام ان کی طرف ہی لگایا جائے گا۔ لہذا یہ ایک بڑا بھیانک مسئلہ ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کیوں کہ چھوٹا بچہ ہو تو اس کو آپ اگر لے کر پالتے ہیں، پالنے کے بعد آپ اس کی پرورش کریں گے، پرورش ہونے کے بعد وہ بڑا ہوگا، جب وہ بڑا ہوگا تو اب یہ اور جس نے پالا ہے اس کی بیوی اس کی اصل ماں نہیں ہو سکتی، جب ان کی اصل ماں نہیں ہو سکتی تو اس کی دوسری اولاد کے اندر اگر لڑکا ہے تو ان کی بیٹیاں اور اگر بیٹی ہے تو ان کے بیٹے آپس میں اصل بہن بھائی نہیں ہو سکتے۔ جب نہیں ہو سکتے تو ان کا آپس میں پردے کا معاملہ اسی طرح ہوگا جس طرح ایک غیر محرم کا ہوتا ہے۔ وہ ماں اصل ماں نہیں ہو سکے، جب ماں اصل نہیں ہو سکے گی تو یہ حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا، جب یہ حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا تو پھر ان کے پردے کا معاملہ جو ہے وہ کس طرح کیا جائے گا۔ شریعت نے اس پر بھی بڑی سختی فرمائی ہے۔ آپ نے جب وہ بالغ ہو جائے تو پھر وہ اپنی ماں کے جب وہ شرعی پردے ہوتے بغیر اپنی ماں کی اس عورت کے پاس نہیں جا سکتا، اگر اس گھر میں رہے گا تو بغیر جب وہ بن بتائے اپنے گھر میں نہیں آ سکتا، پردے کے سارے احکام مروز خاطر رکھنے پڑیں گے، شرعی پردہ لازمی کرنا پڑے گا۔ تو یہ جب وہ قرآن کریم کی سورہ احزاب کی 5 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ مسئلہ بڑا وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔